اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب المساقہ، مساقات کا بیان۔ یہ دراصل اس کو بعض نسخوں میں، صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں اس کو کتاب الشرب بھی لکھا گیا، کتاب الشرب، کیونکہ اس میں پانی کے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہوئے ہیں، پانی کے معاملات سے متعلق جو احادیث ہیں وہ اس میں درج کی گئی ہیں۔ اور ایکچولی یہ مساقہ ہے، مساقہ جس طرح مزارت ہم نے کیا تھا کہ وہ زمین اور کھیت کے حوالے سے، یہ پھلوں کے جو باغ ہیں ان کے حوالے سے، یعنی درختوں کی، بیلوں کی، اگر وہ انگور کا باغ ہے فرض کرو تو پھر وہ بیل ہوگی، درخت تو نہیں ہوگا۔ تو ثمر آور جو نبات ہے، یعنی درخت ہو یا بیل ہو، اس کی دیکھ بھال، اس کو پانی دینا اور اس کی حفاظت کرنا، یہ تمام جو ہے یہ مساقہ میں آتا ہے، مساقہ۔ اس میں اور مزارت میں کچھ فرق ہیں۔ مزارت میں جو پیداوار میں سے حصہ ہے وہ نہیں دیا جاتا، لیکن مساقہ میں پیداوار میں سے حصہ متعین کیا جاتا، یہ دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اور بھی فرق ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئیں گے۔ اہل مدینہ کی لغت میں اس کو المعاملہ کہا جاتا ہے۔ اگر یاد ہو، پہلے کچھ درس پہلے یہ بات سمجھائی تھی کہ یہ عمل سے ہے، معاملہ جو ہے یہ عین میم لام، ال تو ہو گیا وہ، ٹھیک ہے، اس کو تو چھوڑ دیں، بعد میں رہ گیا میم، اور تا مربوطہ جو ہے وہ اس کے مؤنث ہونے کی وجہ سے، میم جو ہے وہ اس کے آگے لگائی جاتی ہے، اگر یاد ہو جیسے ہم نے مثال دی تھی محمد تک، کیونکہ وہ ایک ایسا ورڈ ہے جو آرام سے بندے کو سمجھ میں آ جاتا، یہ وہ اسی طرح کی میم ہے۔ معاملہ یعنی عمل کہا جاتا ہے اس کو اہل مدینہ کی لغت میں۔ اس کا جو لغوی معنی ہے وہ اس کا شرعی معنی ہے، اور شرعی معنی اس کا جو ہے وہ لغوی معنی ہے، یعنی دونوں سیم ہے اس کے۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ لغوی معنی کچھ اور ہوتا ہے اور اصطلاحی معنی یا شرعی معنی اس کا کچھ اور ہوتا ہے۔ مساقہ جو ہے اس کا شرعی مفہوم بھی وہی ہے جو کہ اس کا لغوی مفہوم ہے، یعنی پھلوں کی مقدار میں سے متعین کردہ حصے کے عوض درختوں اور بیلوں کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لیے کسی کو کام پر لگانا، دیٹ از کالڈ مساقہ، ٹھیک ہے۔ اہل مدینہ نے اس کے لیے جو ورڈ ان کے ہاں ان ووگ ہے وہ المعاملہ ہے، اور جب معاملہ کہتے ہیں نا المعاملہ، تو دیٹ مینز مساقہ، وہ مساقہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں المعاملہ۔ آپ سمجھ میں آئی یہ بات؟ جیسے کہ مزارت کو مخابرہ بھی کہا جاتا ہے، اجارہ کو بیع بھی کہا جاتا ہے، مداربہ کو مقارضہ بھی کہا جاتا ہے، اور صلاۃ کو سجدہ بھی کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے مساقہ کو المعاملہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بدرالدین صاحب نے عمدۃ القاری میں مینشن کیا ہوگا۔ چیپٹر 1
یہ سورہ الانبیاء کی 30ویں آیت ہے، 21 نمبر ہے سورہ کا، الانبیاء 30 نمبر آیت۔ باب فی شرب، پانی کے استعمال کی اہمیت۔ وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، فرمانا ہے، وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، اور ہم نے تمام اشیاء کو پانی سے زندگی دی۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے بنایا، یا ویسے تو معنی اس کا بنایا ہے، اور ہم نے بنایا پانی سے کل شیء، تمام اشیاء کو، حیًا، زندگی، زندہ، یعنی پانی سے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی۔ افلا یؤمنون، یہ 3 ہے، آ کوشچنیر ہے، فا پھر کے لیے ہے، اور لا جو ہے وہ نہیں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کی میں افلا یؤمنون، تو پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اچھا جی، پانی کی تقسیم سے متعلق یہ باب ہے۔ ایکچولی جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نا، وربیٹم، جو میں نے اسے سمجھایا تھا، وہ کیا تھا پانی پینے سے متعلق، تو باغوں میں پانی پینے کے متعلق نہیں ہوتی چیز، تو اس لیے پانی کی اہمیت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو آگے فرمان آیا ہوا ہے نا، اس کے ساتھ جب اس کو ریلیٹ کریں گے تو پھر پانی کے استعمال کی اہمیت آئے گی اس کا ترجمہ۔ پانی پینا اس کا ترجمہ نہیں آئے گا۔ عربی ٹرانسلیشن میں وہ جو حدیث شریف ہے نا کہ مجھے جامع کلام دیا گیا، اس کے اندر بہت راز چھپا ہوا ہے۔ سم ٹائمز، میں نے پہلے بھی سمجھائی تھی، بات رپیٹ کر رہا ہوں، کہ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ کو سینٹنس میں نا کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات کیا کی گئی ہے، تو پھر آپ کو جو اس کا اطراف کا کانٹیکسٹ ہے، جس پیرائے میں وہ بات چیت چل رہی ہے، اس کے مطابق پھر آپ کو اس کو لینا ہوتا ہے کہ اس میں کیا مطلب بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے یہ۔ اور اس آیت کی تفسیر میں بہت چیزیں ہیں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اسی آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو اللہ نے پانی سے بنائی ہوئی ہیں، تو یہ نور بیچ میں سے کہاں سے یہ لے آئے ہیں، سمجھے۔ حالانکہ وہ حدیث شریف ہے، حدیث نور جو ہے، جو کہ مصنف عبدالرزاق میں سے نکال دی گئی تھی، پھر وہ واپس اس میں ایڈ ہو گئی ہے، کیونکہ افغانستان میں ایک نسخہ تھا، وہاں سے ملی، پھر وہ ادروائز نسخوں میں ہے ہی نہیں ہے وہ حدیث شریف۔ یہ تمہیں یاد ہوگا، اس پہ بہت بحث ہم نے کی تھی۔ لیکن کتاب اور باب کی مناسبت سے اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ پانی تخلیق کے عمل سے لے کر بقائے حیات کے تمام مراحل میں لازمی عنصر کے طور پر رکھا گیا ہے۔ یہ اس آیت کی، یہ اللہ کی رحمت سے ہم نے خود لکھا ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ اس میں نہیں ہے، نعم الباری میں نہیں ہے یہ۔ پانی اگر یاد ہو کہ بات کی تھی آب حیات کے اوپر، ایک سورس آف واٹر ہے جس میں جب لوگ جل جائیں گے دوزخ میں تو ان کو اس میں ڈالا جائے گا، جب اس سے نکلیں گے تو بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور وہی آب حیات جو ہے وہ زمین پہ، اس کی ایک مثال میں قرآن میں ملتی ہے کہ جہاں حضرت خضر علیہ السلام کی نشانی تھی کہ یہاں ہوں گے، وہاں کی نشانی کیا تھی کہ وہ تلی ہوئی مچھلی پہ جب پانی پڑا وہاں کا، وہ زندہ ہو گئی اللہ کے حکم سے، سمجھے۔ سو یہ پانی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ آسمان سے آتا ہے نا پانی، تو یہ اپنی پیور فارم میں ہوتا ہے، جب یہ زمین پہ گرتا ہے تو یہاں سے اس میں جو کثافتیں ایڈ ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے اس کی جو اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ ورنہ پانی اگر صرف مریض کو پلایا جاتا نا تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا،
سمجھے بات؟ تو دنیا میں مرتا کوئی نہ پھر، ٹھیک ہو گئی بات. لیکن یہی پانی جب پودوں کی جڑوں میں جائے اور درختوں کی جڑوں میں جائے تو اس کو یہ حیات دیتا ہے. اس آیت کا یہاں آنا جو ہے وہ اس کا مقصد یہ ہے، یہ بتانا ہے. پانی کے بغیر حیات کا قائم رہنا ممکن ہی نہیں ہے. اطلاق انسانوں، جانوروں، پرندوں، نباتات سب پہ ہوتا ہے، ایکولی ہوتا ہے. اونٹ بھی ایک خاص پیریڈ گزار سکتا ہے کوہان کی وجہ سے، لیکن اس کے بعد اس میں بھی پانی چاہیے ہوتا. سو پانی کے بغیر جو ہے وہ گزارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی سے متعلق یہ آیات نازل فرمائی. کون سی ہے؟ یہ سورہ الواقعہ 56واں سورہ 68 69 سے لے کر یہ 90 تک ہے. نہیں 90 نہیں 70 تک ہے. 68 69 اور 70 3 آیات ہیں. افرأیتم الماء الذی تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون. افرأیتم یہ بھی 3 ہے. کویشچن کے لیے ہے، فا پھر کے لیے ہے. اصل ورڈ جو ہے وہ رایت ہے یہ والا، اور آگے جو ہے وہ تم ہے. ٹھیک ہے. الماء پانی، الذی تشربون جو تم پیتے ہو. ٹھیک ہے. کیا تم نے اس پانی کو نہیں دیکھا جو تم پیتے ہو؟ ٹھیک ہے. انتم انزلتموہ من المزن، مزن بادل. ٹھیک ہے. کیا تم انہیں بادلوں سے برساتے ہو؟ ام نحن المنزلون، یا ہم اسے برساتے ہیں. لو نشاء اگر ہم چاہیں، نون یہ جو ہے یہ وی کے لیے ہے، WEV. ٹھیک ہے. لو اگر، نشاء ہم چاہیں. ٹھیک ہے. جال نہ ہو ہم اسے بنا دیں، وہ جاجن کھارا. ٹھیک ہے. فا لو یہ فا علیحدہ ہے، لو علیحدہ ہے. فا لو، فلو نہیں پڑھیں گے اس کو، فا لو. فا محسوس ہونا چاہیے کہ علیحدہ ہے. فا لو، فا لو لا تشکرون، تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یہ اسی باب کی ایکسٹینشن ہے. جس نے جائز جانا پانی کو صدقہ کرنا، اسے ہبہ کرنا، اور اس سے متعلق وصیت کرنا ہو، تقسیم کیا ہو یا نہ کیا گیا ہو. یہ ترجمہ الباب ہے اس کا. تمہیں آیا تھوڑا سا یہ ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہوگا حدیث کا. یہ میں نے اپنے خود ہی کیا ہوا ہے اس کو، ایک ٹرائی کی ہے. چل پڑے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم دوبارہ اس پہ چلے جائیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. وقال عثمان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشتری بئر روما فیکون دلوه فیہا کدلاء المسلمین. یہ اگر واقعہ بچپن میں کتابوں میں پڑھتے ہوگے تم لوگ کہ وہ کنواں تھا، اور وہ کنواں حضرت عثمان نے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. یہ وہی واقعہ ہے. ٹھیک ہے. میں یشتری بئر روما، جس نے روما کا کنواں جو ہے وہ خریدا، فیکون دلوہ فیہا، تو اس میں جو اس کا ڈول ہوگا، کدلاء المسلمین، وہ ایسا ہے جیسے تمام مسلمانوں کا ڈول ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی ڈول سے اپنے لیے پانی نکالتے ہیں نا، مراد یہ ہے کہ وہاں سے تمام مسلمان جو ہیں وہ پانی نکال سکیں گے. سو حضرت عثمان نے وہ کنواں خرید لیا. مختصراً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو یہ ایک ہی تھا بئر روما، جو میٹھے پانی کا کنواں تھا جہاں سے لوگ پانی پیا کرتے تھے. یہ یہودی کی ملکیت تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت عثمان نے یہ کنواں جو ہے یہ 35,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اس ٹائم 35,000 درہم. آپ یہ اصل میں جو حدیث ہے یہ یہاں مکمل نہیں ہے ترجمۃ الباب میں. اس میں
اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی دی تھی کہ جو ایسا کرے گا اس کو وہ داخل جنت کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حصے میں یہ سعادت آئی. حدیث نمبر 2351 اور 2352 یہ دونوں کی دونوں ایک ہی واقعے سے متعلق ہیں. حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالہ پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ پر ایک کم عمر لڑکا تھا اور بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب تھے. بڑے لوگ، بڑی عمر کے لوگ جو تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کیا آپ تو مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ یعنی پیالہ میں موجود بزرگوں کو دے دوں، کیونکہ وہ رائٹ پہ تھا نا، تو تقسیم ہمیشہ رائٹ سے شروع کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. لڑکے نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے بچائے ہوئے کے پینے میں اپنے پر کسی اور کو ترجیح نہ دوں گا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچا ہوا صرف اسی کو دے دیا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا اختیار تھا. وہ اگر اس کو پاس کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو دے دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق ہے اس کا وہ نہیں ختم کیا. اس نے انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آپ نے اس کو دے دیا. یہ 2352 بھی جو ہے یہ اسی واقعے سے ہے اور اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بکری انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں پالی گئی تھی. یہ اس بکری کا دودھ تھا. اس کو آپ کے لیے دہا گیا اور اس دودھ میں اس کنویں کا پانی ملایا گیا جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ دیا گیا اور آپ نے اس سے پی لیا اور پیالے میں کچھ باقی رہنے دیا. یعنی ان ادر ٹرمز کہ یہ کچی لسی جس طرح نہیں ہوتی یہ وہ بنا کے دی گئی اور پیالے میں کچھ باقی رہنے دیا گیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف حضرت ابوبکر تھے اور دائیں طرف ایک دیہاتی تھا. حضرت عمر نے کہا ڈر تھا کہ کہیں آپ وہ پیالہ اس دیہاتی کو نہ دے دے، اس لیے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب بیٹھے ابوبکر کو دیجیے. لیکن آپ نے وہ پیالہ اپنی دائیں طرف بیٹھے دیہاتی کو دے دیا. پھر فرمایا دایاں تو پھر دایاں ہی ہے. الایمنا فالیمنا. اس کے ترجمہ عجیب و غریب کیا ہوا ہے ان لوگوں نے. حالانکہ بات سمپل سی ہے کہ دایاں تو پھر دایاں ہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ دائیں آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، تو جو دائیں پہ ہے اس کا پیالہ حق بنتا ہے. بس اتنی سی یہ بات. ٹھیک ہے. جو 2351 میں جس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے صرف لڑکے کا ذکر ہے تو وہ ایکچولی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے اور جو بزرگ بڑی عمر کے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ حضرت خالد بن ولید تھے. جبکہ پیالے میں دودھ تھا جو ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے پیش کیا اور یہ امام ترمذی نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا. سنن ترمذی کتاب الدعوات 55 باب کا نمبر ہے اور حدیث کا نمبر 3455. یعنی اس میں یہ ڈیٹیل ہے اس حدیث میں. تو میں نے یہ سوچا کہ وہ بات تو اس میں اتنی یہ لکھی ہوئی ہے تو میں نے صرف ریفرنس دے دیا، پوری حدیث وہاں سے کوٹ نہیں کی. مجلس میں جب کوئی تقسیم کی جائے چیز تو تقسیم صاحب مجلس کے دائیں جانب سے ہونی چاہیے. جس طرح میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں نا تو ادھر رائٹ سے. جس کا کسی شے پر حق محقق ہو اس کی اجازت کے بغیر اس کا حق کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا، جیسا لڑکے سے پوچھا گیا تھا. ٹھیک ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دایاں تو پھر دائیں ہی ہے سے معلوم ہوا کہ کسی بھی معاملے میں اس کا بنیادی اصول مقدم رکھنا چاہیے. بیسک پرنسپل آپ چینج نہیں کر سکتے اس کا. ٹھیک ہے. یہ الحمدللہ یہ اپنی ہے، یہ شرح جو ہے یہ. چیپٹر 2 من قال ان صاحب الماء احق بالماء حتی یروی. پیاس بوجھنے تک پانی کے مالک کا پانی پر حق ہے. یعنی اگر پانی اس کے پاس ہے اور اسے پیاس لگی ہوئی ہے تو پہلے وہ پانی پی لے، اگر پھر بچ جائے کچھ تو پھر کسی دوسرے کو دے دے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن جب تک اس کے اپنے استعمال کی ضرورت ہے تب تک جو ہے وہ اس کا حق ہے. کوئی اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دے دے یہ پانی. ترجمہ الباب اس کا جو ہے لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یمنع فضل الماء. یہ ورڈ دھیان میں رکھنا، یہ فضل الماء جو ہے دیٹ مینس فالتو پانی.
زائد پانی، ضرورت سے زائد پانی۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاضل یعنی فالتو پانی مت روکو، یعنی جب آپ کی ضرورت سے زائد ہے پانی تو اس کا آپ روکو نہیں، دوسرے کو دے دو تاکہ کسی اور کے استعمال میں آ جائے۔ مراد کیا ہے کہ پانی کا مالک پہلے اپنی ضرورت پوری کر لے، پھر اگر پانی بچ جائے تو اس کو اپنے پاس روک کے رکھنے کی بجائے دوسروں کے لیے جاری کر دے، تاکہ ان کی پانی کے حوالے سے جو بھی ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے پاس فالتو پانی تھا پھر بھی اس نے کسی مسافر کو پینے کے لیے پانی نہ دیا تو قیامت کے دن اللہ اس سے کلام کرے گا، نہ ہی اس کی طرف نظر فرمائے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ جو روایت ہے نا یہ والی، اس میں دو اور لوگوں کا بھی ذکر ہے۔ ایک تو یہ ہے نا جس نے پانی نہیں دیا، جس نے عصر کا وقت شروع ہونے کے بعد سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی، اور جس نے بیعت کی مگر مطلب پورا نہ ہونے پر بیعت توڑ دی۔ یہ صحیح بخاری 2672 2672 نمبر حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تین بندے ایسے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، حدیث نمبر 2353، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یمنع فضل الماء لیمنع بہ الکلاء۔ الکلاء کہتے ہیں گھاس کو۔ ٹھیک ہے، لا یمنع فضل الماء کہ فالتو یا فاضل پانی مت روکو، لی کیونکہ یمنع بہ الکلاء کہ اس کے روکنے سے گھاس رک جاتی ہے، کیونکہ وہ زمین کو پانی نہیں ملے گا تو گھاس اگے گی نہیں۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 2354، یہ بھی وہی ہے، لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا بہ فضل الکلاء۔ اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ گھاس جو ہے وہ زیادہ ہونے سے رک جاتی ہے، پانی اگر فاضل آپ روکیں تو یعنی آپ خود تو پانی استعمال کریں لیکن جو پودے ہیں جو گھاس ہے ان کو پانی نہ دیں، سمجھے۔ یہ فالتو پانی روکنے کی ممانعت تحریمی ہے یا تنزیہی، اس کا دار و مدار پانی کی ملکیت پہ ہے، کیونکہ منع فرمایا نا، تو اب جب حدیث میں منع فرمایا گیا تو یا یہ ممانعت تحریمی ہوگی یعنی حرام کے قریب ہوگی، یا یہ تنزیہی ہوگی یعنی جائز کے قریب ہوگی لیکن ناپسند ہوگی۔ ٹھیک ہے، کہ اگر کر لیں تو ناپسند ہے اور اگر نہ کریں تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اور نہ کریں جس طرح یہ ہے کہ اگر پانی فالتو روک لیں فرض کریں، ٹھیک ہے، تو اس یہ اگر مکروہ تحریمی ہو تو پھر یہ گناہ میں چلی جائے گی، اگر یہ مکروہ تنزیہی ہو تو یہ ہے کہ ناپسند کیا جائے گا لیکن گناہ نہیں ہوگا، اس کو ایسے سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، تحریمی ہے یا تنزیہی، اس کا دار و مدار پانی کی ملکیت پر ہے۔ اگر صاحب الماء پانی روکے تو پانی روکنے سے متعلق ممانعت تحریمی ہے وگرنہ تنزیہی ہے، اگر وہ جان بوجھ کر روکے۔ ٹھیک ہے، فقہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ فالتو پانی یعنی اپنی ضرورت سے زائد پانی مویشیوں کے لیے دینا واجب ہے، واجب ہے، اگر آپ نہیں کرتے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، جبکہ کاشتکاری کے لیے فالتو پانی دینا واجب نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر مویشی کو پانی نہیں ملے گا وہ مر جائے گا۔ ٹھیک ہے، کاشتکاری میں ایسا خطرہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک خاص ٹائم چاہیے ہوتا ہے فصل کو پانی کے لیے، اور اس کے ذرائع بڑے ہوتے ہیں، نہر بھی ہو سکتی ہے، اس کے ذرائع جو ہے بارانی میں بارش بھی ہو سکتی ہے، لیکن مویشیوں کو تو جب تک آپ پانی دیں گے نہیں یا ان کو کھولا چھوڑیں گے کہ کہیں سے پانی پی لیں جا کے، تب تک وہ ان کی جان خطرے میں ہے۔ ٹھیک ہے، فقہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ فالتو پانی جو ہے وہ مویشیوں کے لیے دینا واجب ہے، یعنی اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کاشتکاری کے لیے آپ دینا چاہیں تو بسم اللہ، نہیں دینا چاہتے تب بھی ٹھیک ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟
یہ عمدۃ القاری میں ہے، نعم الباری میں جلد 5 صفحہ 67 پہ ہے۔ یہ میں نے وہاں سے خلاصہ دیا ہے اس کا، میں نے ڈیٹیل نہیں دی اس کی، کیونکہ ڈیٹیل میں اتنا کچھ تھا نہیں صفحے بھرنے کے لیے، تو آپ جو مرضی لکھتے رہیں پھر اس میں کیا۔ یار میں زیادہ کرٹک نہیں ہو گیا ہوں مطلب، لیکن آبجیکٹیو بھی تو ہونا چاہیے نا بندے کو۔ باب 3، من حفر برن فی ملک ہی لم یدمن، جس نے اپنی ملکیت میں کنواں کھودا اس پر تاوان نہیں ہے۔ یعنی اپنی ملکیت سے مراد یہ ہے کہ اپنی ذاتی زمین میں، کہ جس کا وہ مالک ہے، یا مکان میں اس نے، وہ مکان اس کا اپنا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اپنی ملکیت میں، چاہے وہ زمین ہو چاہے وہ اپنا مکان ہو، اس میں اگر کنواں کھودے اور اس میں کوئی گر جائے اور ڈیتھ ہو جائے اس کی، تو اس پہ تاوان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیوں کہ مالک کو اپنی ملکیت میں جائز تصرف کا حق حاصل ہے، مطلب اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زمین میں یا اپنے مکان میں کنواں کھودے۔ اب اگر آگے خود وہ گر جائے اس کے اندر، ٹھیک ہے، یا اس کی بازو شازو ٹوٹ جائے، مرے تو نہ، وہ بازو شازو ٹوٹ جائے، وہ کہے جی لاؤ جی ادھر مجھے اس کی دیت دو، تو وہ دیت اس پہ مالک پہ نہیں ہے، سمجھ۔ اسی طریقے سے اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کے غصہ کہے جی اس کی دیت دو، تو وہ دیت بھی اس پہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی زمین میں کھودا ہے، اس سے کوئی راستے میں تو نہیں کھودا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کسی کی زمین پہ بغیر وجہ کے تو نہیں گزر سکتے نا۔ حدیث 2355، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعدن جبار والبئر جبار والاجماع جبار وفی الرکاز الخمس، ٹھیک، الخمس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کان میں تاوان نہیں، یہ کان یہ والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اسی لیے میں نے انگلش میں مائن لکھ دیا آگے۔ کبھی تم لوگ کہ یہ کان میں تاوان نہیں ہے، کان کسی کا توڑ دو تاوان ہے اس کا، اور کنویں میں تاوان نہیں ہے۔ والبئر جبار والاجماع جبار، اور چوپایا میں تاوان نہیں۔ وفی الرکاز، یعنی جو خزانہ ہے، دفینہ، الخمس، وہ 1/5 اس کا، یعنی 20% خمس جو ہے۔ مدفون خزانہ، یا تیل اور گیس کے ذخائر اس میں سے نکل آئے، یا اس میں سے ہیرے کی کان نکل آئے، سونا نکل آئے، ٹھیک ہے، وہ تمام کا تمام جو ہے وہ اس پہ وہ گورنمنٹ کو 20% پے کرے گا، ٹھیک ہو گئی بات۔ یہ 1499 میں گزر چکی ہے۔ بہرحال یہ اس میں جو اس باب کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ کنویں میں تاوان نہیں ہے، اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ اگر وہ زمین یا وہ مکان جس میں کنواں کھودا گیا ہے اگر اس شخص کی ذاتی ملکیت ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہے اس پہ۔ یعنی بعض اوقات منصوب مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ کام کہ کوئی آیا گزرتا ہوا آیا، اس میں سے انہیں دیکھا کیا ہو رہا ہے، پیچھے سے سلپ ہوا اور اندر چلا گیا سیدھا، تو اس طریقے سے۔ چیپٹر 4، الخصومہ، خصومہ کہتے ہیں جھگڑے کو، فی البئر، کنویں میں، والقضاء فیہا، اور اس کا فیصلہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہاں اس لیے لگی ہوئی ہے کہ بئر جو ہے یہ مؤنث ہے عربی میں، ٹھیک ہے، یہ سوری بئر کہہ رہا ہوں، یہ الخصومہ جو ہے، الخصومہ جو ہے یہ مؤنث ہے، اس لیے اس کو کہا گیا ہاں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ مذکر ہوتا تو آتا صرف فی ہے، فی ہے، یہ آتا ہے۔ حدیث نمبر 2356 2357، یہ دو حدیث ہیں، ایک جیسی ہیں اور یہ ایک ہی جگہ پہ کوٹ ہوئی ہیں۔ اچھا جی، یہ ہے عن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف علی یمین یقطع بها مال امرئ مسلم وعلیہ فاجر۔ وقت کم ہے تو میں لہٰذا صرف اردو میں کر دیتا ہوں، اگر
ضرورت پڑی تو مجھے بتا دینا، نیکسٹ ٹائم میں تمہیں عربی میں بھی کوٹ کروا دوں گا اس کا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی مسلمان کو جھوٹی قسم اٹھا کر اس کے مال اور جائیداد سے محروم کر دیا، فضل رحیم سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو جھوٹی قسم اٹھا کر اس کے مال اور جائیداد سے محروم کر دیا، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا، ٹھیک ہے۔ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، وہ اس طرح ملے گا اللہ سے کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ فانزل اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا یہ ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، سورہ آل عمران آیت نمبر 77۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ یہ سورہ آل عمران تیسرا سورہ 77ویں آیت۔ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنے قسموں کے ذریعے تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر فرمائے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا، یعنی گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ گناہوں سے پاک کرنے کا مراد کیا ہے کہ اس کو معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پھر اشاعت آئے تو انہوں نے کہا کہ ابو عبد الرحمن تم سے کیا بیان کر رہے تھے؟ یہ آیت تو میرے ہی متعلق نازل ہوئی تھی۔ میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا ایک کنواں تھا، اس کی ملکیت سے متعلق جھگڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہارا گواہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یعنی دوسرا فریق جو ہے وہ قسم اٹھائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ قسم اٹھا لے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی۔ یعنی ہوتا کیا ہے میں سمجھا دیتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جو واقعی جس کی وہ ملکیت ہے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ اس کی ملکیت ہے، دنیاوی کاغذی ثبوت نہیں ہے نا، یا گواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ دوسرے بندے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر گواہ ہے تو ہم نے بٹھا دیا ہے، تو وہ کہے جی کہ آپ قسم اٹھا لیں کہ یہ زمین آپ کی ہے، تو وہ قسم اٹھا لیں۔ اب جو قسم اٹھا لی تو اس حدیث کے مطابق وہ اس کو زمین مل جائے گی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ سوال یہی تھا نا، کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ قسم اٹھا لے گا تو زمین تو اسے مل جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے موافق جو ہے وہ آیت نازل فرما دی، اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعے تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کہ یہاں تو وہ زمین لے لے گا لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور آخرت میں یعنی قیامت کے دن اللہ نہ ہی اس سے کلام کرے گا، نہ ہی اس کی طرف نظر کرم فرمائے گا، اور نہ ہی اسے گناہوں سے پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں فائدہ اٹھا لے گا لیکن آگے جو ہے پھر وہ دردناک عذاب ہے، سمجھے؟ یہ جو حدیث ہے، یہ دونوں جو حدیث ہیں اس میں سورہ آل عمران کے نزول کا سبب بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور فقیہی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مدعی کے پاس اپنے دعوے کی تائید میں گواہ موجود ہونا چاہیے۔ اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو فیصلہ مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا اس کی قسم پر ہوگا، یعنی اس کی اوتھ پر ہوگا، وہ حلف دے گا کہ جی میری یہ زمین ہے۔ اگر اس نے غلط حلف دیا تو آیت نمبر 77 سورہ آل عمران کی وہ اس پہ لاگو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب بندہ رہ گیا وہ جس کا اصل حق تھا، اس کو کیا ملے گا؟ زمین تو اس کے ہاتھ سے گئی، جائیداد تو اس کے ہاتھ سے گئی، ٹھیک ہے، اس کو جو ملے گا وہ یہ ہے۔ وہ شخص جو حق پر ہو پھر بھی اپنا حق چھوڑ دے تو اس کے لیے جنت ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے یہ والی حدیث کہ عدی بن عمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امراء القیس اور حضر موت کے ایک شخص کے درمیان جھگڑا تھا، پس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے فرمایا، یہ حضرموت کے رہنے والا جو تھا، حضرمی سے فرمایا ثابت کرو نہیں تو اس مدعا کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ حضرمی نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ قسم اٹھائے گا تو میری زمین لے اڑے گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو حق سے محروم کرنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائی تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ عمرو القیس نے کہا یا رسول اللہ جو اپنا حق چھوڑ دے یہ جانتے ہوئے کہ وہ حق پر ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ السنن الکبریٰ یہ امام نسائی کی ہے، ایک تو ہے نا سنن نسائی، یہ دوسری کتاب ہے ان کی امام نسائی کی السنن الکبریٰ، کتاب القضاء باب ذکر الاختلاف، یہ پورا باب ہے، حدیث کا نمبر 5953، باقی آگے ڈیٹیل اس کی دی ہوئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمنت وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔